پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، دہشت گردوں نے بھارت میں ہی ٹریننگ لی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم کا انکشاف۔ کہتے ہیں مودی سرکار کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ پہلگام میں حملہ کرنے والے دہشت گرد پاکستانی تھے، ہو سکتا ہے وہ بھارتی ہوں۔ حکومت ابھی تک پہلگام حملے میں ملوث کسی دہشت گرد کو گرفتار نہیں کر سکی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت کو نقصان ہوا، لیکن مودی سرکار ابھی تک اپنی ناکامی تسلیم نہیں کر رہی۔ پاکستانی زائرین پر زمینی راستے سے ایران اور عراق جانے پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، نئی زائرین پالیسی پر بریفنگ دی۔ کہا اس سال زائرین کو زمینی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیصلہ وزارت خارجہ، حکومت بلوچستان اور سیکیورٹی حکام کی مشاورت سے کیا۔ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کا مفاد مد نظر رکھا گیا۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کی ہدایت۔ پی آئی اے نے زیارت اربعین کے لیے فلائٹ آپریشن کا اعلان کر دیا۔ نجف کے لیے خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ پاکستان واپسی کے لیے 18-23 اگست تک شیڈیول ہے۔ فی مسافر $675 کرایہ مقرر۔ زائرین کی حکومت سے فضائی کرایوں میں کمی اور پروازوں میں اضافے کی اپیل۔ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم کی وادی تیرہ میں پرامن شہریوں پر خوارج کی فائرنگ کی شدید مذمت۔ زخمیوں کے فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا وادی تیرہ میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ اور زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ ضلع انتظامیہ اور اداروں کو عوامی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت۔ صورتحال پر غور کے لیے قبائلی مشیران اور عوامی نمائندوں پر مشتمل جرگہ بلا لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید میجر زیاد سلیم کی رہائش کا آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات میں اظہار تعزیت کیا۔ شہید کی والدہ سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا، آپ جیسی بہادر اور بلند حوصلہ مائیں قوم کا فخر ہیں۔ شہید میجر زیاد سلیم کا آخری آڈیو پیغام ان کے بھائی نے وزیر داخلہ کو سنوایا۔ میجر زیاد سلیم بلوچستان کے شہر مسعود میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشن کے دوران شہید ہوئے تھے۔ ملک میں آج سے مانسون کے 5ویں سپیل کی پیشگوئی 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے پورے صوبے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے 24 گھنٹے کے دوران مختلف واقعات میں 8 اموات۔ 26 جون سے 26 جولائی تک 279 افراد لقمہ اجل بنے۔ مانسون کی نئی بارشوں سے دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر طغیانی سے سیلابی صورتحال۔ تونسا کے مقام پر درمیانے، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ لیا میں متعدد دیہات اور کھڑی فصلیں دریائے سندھ میں بہہ گئیں۔ شورکوٹ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند۔ درجنوں آبادیاں زیر آب۔ کمالیہ میں دریائے راوی تباہی مچانے میں مصروف۔ بابو سٹاپ سیلابی ریلے میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ فیصل آباد کے 5 اور ننکانہ صاحب کے 2 افراد کے بعد لاہور کے خاندان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ چلاس انتظامیہ کے مطابق نجی ٹی وی کی اینکر شبانہ، ان کے شوہر لیاقت اور 3 بچے بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ صوبائی ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق شبانہ لیاقت کا پرس مل گیا ہے، جس میں ان کا شناختی کارڈ موجود تھا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے سیلاب سے 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ 7 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ این ایچ اے اور دیگر محکموں نے 20 مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ ہٹا دی۔ مانسہرہ، ناران، جھلکھنڈ ہائی وے اسکردو سے جگلوٹ روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ متاثرین امداد اور ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات سے غیر مطمئن۔ کہتے ہیں انتظامی افسران فوٹو سیشن کرا کے چلے جاتے ہیں، ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں۔ یہاں سیاسی جو لوگ ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے، وہ بالکل الگ کریں۔ یہ عوامی خدمت کرنا ہے، پورے عوام کو صحیح جن کا نقصان ہو گیا ریلیف ملنا چاہیے۔ ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس پل کو متبادل کوئی پل بنایا جائے یا یہاں پر کوئی مضبوط سا یعنی دوسرا بند تعمیر کیا جائے تاکہ مزید جو مکانات رہ گئے ان کو کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ حکومت کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مافیاز ہوتے ہیں جو اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میرا عوام کو ایک مشورہ ہے
کہ بائیکاٹ کر لیں چینی کا. بائیکاٹ کرنے سے کم قیمتیں نیچے آ جائیں گی. چینی کی جو عالیہ قیمتیں ہیں ابھی عام دکانوں میں ہمیں 190 سے 200 روپے کلو مل رہی ہے. حکومت سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا غور کریں, اس کے اوپر کچھ ایکشن لے لیں. ملک بھر میں شہریوں کو چینی کی تلاش. 200 روپے کلو تک پہنچنے کے باوجود چینی کا کہیں نام و نشان نہیں. شوگر ملز مالکان نے چینی کی فراہمی بند کر دی. کراچی، لاہور، کوئٹہ، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں چینی نایاب. حکومت نے شوگر ملز کے نمائندگان کا اجلاس آج طلب کر لیا. ذرائع وزارت فوڈ سیکورٹی کے مطابق شوگر ملز اگلے برس کے لیے چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے مقرر کرانے کی خواہاں ہے. ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود، لیکن شوگر مافیا نے ذخیرہ اندوزی کر کے 100 ارب روپے کی دہاڑی لگا لی. حکومتی ہدایت پر 1 لاکھ چینی درآمد کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن نے نیا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کر دیا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 228 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,39,435 پر ٹریڈنگ. مارکیٹ کھلتے ہی انڈیکس میں 942 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیکس 1,40,000 کی حد عبور کر کے دوبارہ 1,39,000 پر آ گیا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے لی گیٹریز کو ڈائریکٹر جنرل وسطی اور مغربی ایشیا مقرر کر دیا. اعلامیہ کے مطابق نئی ڈائریکٹر جنرل پاکستان سمیت خطے کے 11 ممالک میں بینک کی سرمایہ کاری کے امور دیکھیں گی. رکن ممالک میں ترقیاتی منصوبوں، علاقائی تعاون اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گی. نئی ڈی جی فلپائن کی شہری ہیں اور ان کے پاس بینکنگ کا 40 سالہ تجربہ ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی میں مبتلا ہیں. ہر سال 1.5 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. صدر آصف زرداری نے کہا ہیپاٹائٹس کے تدارک کے لیے وسیع آگاہی مہم، ویکسینیشن، بروقت اسکریننگ اور علاج تک رسائی یقینی بنانا ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی کی شرح تشویشناک ہے. 2030 تک 1 کروڑ 65 لاکھ افراد کی ہیپاٹائٹس اسکریننگ ہوگی. مثبت کیسز کے حامل افراد کا مفت علاج کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کی مفت سہولیات فیلڈ ہسپتالوں اور کلینک آن ویلز پر بھی دستیاب ہیں. مریضوں کو ان کے گھروں میں مفت ادویات پہنچا رہے ہیں. چین میں بارشوں اور سیلاب کے باعث حادثات 7 افراد کی جان لے گئے. ہزاروں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. 16 دریاؤں میں پانی کی سطح خوفناک حد تک بلند ہو گئی. ترکی کے شہر بورسا اور کارابوک کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. جھلس کر 14 افراد جاں بحق، ہزاروں ایکڑ رقبہ خاکستر. ایتھنز میں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آتش زدگی، 20 کلومیٹر کا علاقہ متاثر. بڑی تعداد میں زیتون کے باغات جل گئے. یونانی حکومت نے یورپی یونین سے مدد مانگ لی. یورپی یونین اور امریکہ میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا. امریکہ نے یورپی مصنوعات پر 15% ٹیرف عائد کر دیا. اسٹیل اور ایلومینیم پر 50% ٹیکس برقرار رہے گا. ٹیرف کا اطلاق کاروں، ادویات اور سیمی کنڈکٹرز پر بھی ہوگا. معاہدے کے تحت یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی. یورپی ممالک امریکہ سے توانائی اور دفاعی سامان کی خریداری بڑھائیں گے.